ہر امتی کو جامع کوثر پلائیں گے، ایسا پلائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگی۔ 5ویں چکر کی دعا ہے غالباً طواف میں، وَأَسْقِنَا مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ شُرْبَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً لَا نَزْمَعُ بَعْدَهَا أَبَدًا، اور ہم کو اپنے نبی پاک کے دست مبارک سے جامع کوثر پلانا، ایسا پلانا کہ پھر بعد میں جنت میں جانے تک پیاس نہ لگے۔ تو یہ منبر وہاں ہوگا۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے آپ کو لائن لگانا پڑتی ہے، باہر سے 2 منٹ میں آ جاتے، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، مگر لوگ بیٹھتے نہیں، پھرتے رہتے خالی۔ ارے اگر ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہے تو لائن سے آ جاؤ، باہر سے لائن آتی ہے، اور 10 منٹ کے اندر آپ کو وہاں موقع مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کے کیا دعا کریں گے بولو؟ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو نے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا، اور قرآن میں فرمایا جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، میرے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ ریاض الجنہ میں محراب نبوی بھی ہے، یہ جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے۔ دیکھو یہاں کھڑے ہو کر حضور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر آپ نے یہاں 2 رکعت پڑھے تو آپ کا سر وہاں ٹکے گا جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے وہاں آپ کا سر ٹکے گا اس میں۔ اور اس ریاض الجنہ میں 6 تاریخی ستون ہیں۔ پہلا ستون تو محراب نبوی میں ہے، یہ جا رہا ہے لال لکیر کے بیچ میں، یہ اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں، یعنی رونے والا ستون۔ استوانہ مخلقہ کہتے ہیں، یعنی خوشبو والا ستون۔ اس کا واقعہ بخاری شریف میں اور ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری اور ترمذی میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے یا صحابیہ تھی، ان کے خادم کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، نجار تھے۔ انہوں نے حضور کو بیٹھنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے لکڑی کا ایک منبر تیار کیا۔ جب وہ منبر تیار ہو گیا تو حضور کی خدمت میں بھیجا، تو حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب یہ منبر آیا تو حضور نے فرمایا ایک تنا کھجور کا ہٹا دو، اس کو یہاں سے نکال دو۔ سوکھا پیڑ تھا وہ کھجور کا۔ جب صحابہ ایسے بول کر آپ نکل گئے، صحابہ نکالنے لگے تو اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، کھجور کا سوکھا پیڑ ہو رہا ہے حضور کی جدائی میں، حضور کے فراق میں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کو بلایا، حضور تشریف لائے۔ ایسی آواز تھی، حدیث میں آتا لو حنین ان کا حنین الصبی، رونے کی آواز ایسی تھی جیسے بچے کی رونے کی آواز ہوتی ماں کو چھوڑتے وقت۔ حضور تشریف لائے، اس کو سینے سے لگایا ایسا، اور فرمایا اما ترضا ان تکون معی فی الآخرہ، تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کل آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگے؟ فسکن، تو وہ خاموش ہو گئے۔ دیکھیے کیا کہا، حضور کی بات مان لیا اس نے، میں آخرت میں تمہارے ساتھ رہوں۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارا عاشق ہے، اس کو باہر نہ لے جاؤ، یہیں کھو دو زمین اور یہیں زمین میں دفن کر دو۔ جب صحابہ کھود رہے تھے، دفن کر رہے تھے، تو اس سے خوشبو پھوٹنے لگی، پورے مسجد نبوی میں خوشبو پھوٹنے لگی۔ تو اس وجہ سے اس کو استوانہ مخلقہ لکھا ہوا ہے، خوشبو والا ستون، اور استوانہ حنانہ کہتے ہیں حدیث میں، رونے والا ستون۔ یا 2 رکعت نماز پڑھو، موقع مل گیا تو، بہت رش رہتا، موقع نہیں ملتا، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ
کہ وہ سوکھا پیڑ کھجور کا تو مکلف نہیں تھا، میں گوشت پوش کا انسان تیرے رسول کی محبت کا مکلف ہوں، مجھے تیرے رسول پاک کی اتنی محبت عطا فرما کہ میری آخرت میں نجات ہو جائے۔ اس کے سامنے اور ایک ستون ہے، اس کا نام استوانِ عائشہ، یہ نظر آ رہا، جائیں ٹیک لگا کے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ستون کا نام استوانِ عائشہ اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس ستون کے پاس بیٹھنے کا کیا ثواب ہے تو لوگ جو ہے یہاں بیٹھنے کے لیے خورا ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ خورا ڈالیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسائل پوچھنے کے لیے صحابہ یا تابعین آتے تو یہ ستون کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح علم عطا فرما، میری اولاد کو بھی صحیح علم عطا فرما۔ بائیں جانب حی علی الفلاح کی طرف آگے سرکیں گے تو ایک ستون اور ہے، اس ستون کا نام استوانِ ابی لبابہ ہے، حضرت ابو لبابہ کا ستون۔ ابو لبابہ کا واقعہ ہے حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ یہ بدری صحابی تھے، ان کے بال بچے مکے میں رہ گئے تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، کافروں کے نرغے میں تھے، کفار مکہ کے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ کافروں سے باتیں کرتے تھے، پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں سے تعلقات اچھے رکھتے تھے ابو لبابہ کے، میرے بارے میں ذرا اچھی رپورٹ جائے گی مکے میں تو میرے بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں کا ظلم بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فوج لے کر گئے صحابہ کی، تو یہودی صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو حضور نے مشورہ کیا کہ صلح کیسے کی جائے، تو صحابہ نے حضور نے سب سے مشورہ لیا اور فرمایا دیکھو ان کے بیوی ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، بزرگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن جن جوانوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے، ان جوانوں کو قتل کر دو بدلے میں۔ اب یہ سب مشورہ ہو کے اٹھے اور جانے لگے یہودیوں کے پاس، تو یہودی ابو لبابہ کو اچھا پہچانتے تھے، ان سے ملتے رہتے تھے، تو ان سے اشارے سے پوچھا کیا ہوا فیصلہ، تو انہوں نے اشارے سے کہا یہ فیصلہ ہوا جوانوں کے لیے، کہتے گردن کاٹ دی جائے۔ بعد میں احساس ہوا کہ تم نے خیانت کی، اللہ کے رسول کے راز کو فاش کر دیا، تو ایک ستون، یہ ستون سے لا کر آپ کو باندھ دیا، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اس ستون سے۔ حضور آئے تو پوچھا کیا قصہ ہے، لوگوں نے بتایا یہ غلطی کرے، تو حضور نے فرمایا غلطی بھی کرے اور سزا بھی خود کر لی، خود ہی بن گئے، اب اللہ جب تک نہیں فیصلہ کریں گے بندے رہو۔ جناب نماز کے لیے کھول دیا جاتا، ضروریات کے لیے کھول دیا، پھر باندھ دیا جاتا۔ ایک دن اللہ کے طرف سے وحی آئی کہ ہم نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کو جو ہے رسیاں کھول دو۔ صحابہ دوڑے گئے اور رسیاں کھولنے لگے، انہوں نے کہا کوئی ہاتھ مت لگاؤ رسیوں کو، صحابہ خبردار میری رسیوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ صحابہ رک گئے، کیا بات ہے؟ کہا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ حضور کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے اور ان کے بندنوں کو کھولا، مبارکباد دی، یہاں 2 رکعت نماز پڑھو، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ ابو لبابہ تو تیرے پکے صحابی تھے، مخلص، ہم تو بے گناہ گار سیاکار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 2 رکعت پڑھ۔ اور 3 ستون ہیں، 3 ستون روزے میں آدھے دیوار میں اور آدھے مسجد نبی میں، دیوار کے اندر ہے، تینوں ستون نظر آتے مگر
پہلے ستون کا نام جو قبلے کے طرف ہے اس کا نام استوانِ سریر ہے. کیا ہے؟ استوانِ سریر، قبلے کے طرف. ہاں یہ ہے اس کو استوانِ سریر. یہاں آپ چٹائی پڑے رہتی تھی رمضان میں، اس میں اعتکاف کرتے تھے. 10 دن کا اعتکاف یہیں کرتے تھے آپ. جس سال وفات ہوئی وہاں 20 دن کا اعتکاف کیا آپ. وہاں حضرت عائشہ کا حجرہ کھلتا تھا، آپ ضرورت کی چیزیں ان کو دے دیا کرتی تھی. اور جو ہے آپ کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اس کے پیچھے اور ایک ستون ہے، یہ استوانِ حرس. حرس کے معنی پہرے کے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر صحابہ رات رات جاگتے تھے. یہودی جو ہے آپ کے جان کے در پہ تھے. ایک یہودی عورت نے دعوت دے کر بلایا بوڑھی عورت نے اور گوشت میں زہر ملا دیا. حضرت جبرائیل نے روک دیا. ایک مرتبہ یہودی نے بلایا کہ ہمارے 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، آپ کی بات مان لیں گے، صلح کرا دیجئے. آپ گئے، دیوار کے نیچے بٹھایا، اوپر سے ایک پتھر چھوڑ دیا، حضرت جبرائیل نے ہٹایا. تو مدینے میں یہودی اور منافقین آپ کی جان کے در پہ تھے. اس لیے صحابہ کرام یہ ستون کے پاس رات رات بھر جاگتے تھے. اور جو ہے رات رات بھر جاگتے تھے. ایک دن ہوا کہ آپ نے جو ہے قرآن کی آیت آپ پر نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سورہ مائدہ کی آیت کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو میسج پیغام آپ کو دیے گئے، احکام دیے گئے لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں کوتاہی مت کرو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. یہ آیت نازل ہوتے ہی آپ نے سر نکالا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ. سب صحابہ سے کہا اللہ نے مجھے سیکورٹی دی، ڈبل سیکورٹی دی، میری حفاظت کا وعدہ کیا. لیکن صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وہ ستون آج تک گواہی دے رہا ہے. 2 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. کتنی آنکھیں؟ 2 آنکھیں. ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات میں جاگی ہے، دوسرے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی ہے. تو آپ یہاں 2 رکعت پڑھے کہ اللہ مجھ سے بھی دین اسلام کی خدمت لے لے، حضور کے لائے ہوئے دین کی خدمت لے لے. تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اس کے بعد آخری ستون ہے استوانِ وفود. وقت ہو رہا ہے، 10 منٹ باقی ہے، 4:30 کو چھوڑنے کا فیصلہ ہوا ہے. تو آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں. آخری ستون جو ہے وہ ستون استوانِ وفود ہے، جہاں پر صحابہ کرام جو ہے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. 2 آپس میں اختلاف ہوا تو یہاں فیصلہ ہوتا. جو فوجیں بھیجنا ہوتی تھی آپ کو یہیں سے بھیجتے تھے. آپ پر جو ایمان لے کر آتے تھے وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اسلام قبول کرتے تھے. اس لیے اس جگہ پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے پیچھے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اتنا 15x20 کا چبوترا ہے. یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے. اس چبوترے پر 70 صحابہ ہمیشہ جو پڑے رہتے ہیں. مسجد نبوی کا، اسلام کا، مدینے کا پہلا مدرسہ ہے. 70 سال کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. کھجور کے خوشے لا کر انصاری صحابہ لگا لیتے تو ایک ایک کھجور کھا لیتے تھے، ایک ایک انگور کھا لیتے تھے. بس یہی غذا تھی، ورنہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. اس پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور دعا کرو اللہ مجھے اور میری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو صحیح علم دین عطا فرما، قرآن و حدیث کا علم عطا فرما. اس کے علاوہ آپ کو ایک دن زیارت کے لیے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے زیارت کے لیے؟